السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کریں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد ہم الفاظوں پر غور کریں گے، تو انہی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 159 اور 160، 7 کی 159 160۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر روایتی ترجمے سے بھی بات بہت واضح ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اس کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ تو ہر قوم میں جو اللہ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہدایت بھی دیتا ہے اور وہ عدل بھی کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے بات تقریباً وہی ہے، وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے، امتن، ایک ماخذ والے ہیں، یہدون بالحق، وہ ہدایت دیتے ہیں خاص سچائی کی، وبہ یعدلون، اور وہ اس کے ہی ذریعے عدل کیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں جدا کر دیا، تقسیم کر دیا 12 قبیلے گروہ گروہ کی صورت میں، اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ مارو اپنی لاٹھی اس پتھر پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے پہچان لیا اپنا گھاٹ، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من، ایک قسم کا گوند، اور سلوہ، بٹیر جیسا پرندہ اتارا۔ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس میں بہت سارے اشکال ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی ہدایات بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں، پہلے کچھ اور تھی اب کچھ اور، جبکہ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اللہ واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ ہم تمہیں وہی حکم دے رہے ہیں، ہم نے وہی کیا جو ہم نے نوح کو کیا تھا، ابراہیم کو کیا، موسیٰ اور عیسیٰ سے اللہ نام لے کر بتا رہا ہے۔ تو اللہ کی شریعت تو کبھی تبدیل نہیں ہوئی، تو موسیٰ کی شریعت کیسے تبدیل رہی؟ کیونکہ جو اللہ کے احکامات کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو ایک ماخذ بن جاتے، ایک امت بن جاتے ہیں، اور جب امت ایک بنتے ہیں تو وہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں 12 قبیلے تھے اور وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا پانی تک نہیں پی سکتا تھا، اس کے لیے وہ جھگڑ رہا تھا، اور پھر موسیٰ کو لاٹھی مار کر جب وہ 12 چشمے جاری کرنا پڑا کہ ہر ایک کوئی اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پیے۔ تو اتنی عداوت، ایک قبیلہ ہی دوسرے قبیلے اور 12 قبیلے موسیٰ کے ماننے والے، اور ان میں گھاٹ کے پانی پر بھی جھگڑا کہ ایک دوسرے کے گھاٹ کا پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں ان مترجموں نے اللہ کی کتاب میں اتنا شدید اختلاف کیوں دکھایا، اور اللہ کی اس بات کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ اللہ کہتا ہے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، تو موسیٰ کے لیے اللہ کی سنت کچھ اور تھی، اب اللہ کی سنت تبدیل ہو گئی ہے کہ اب اللہ کہتا ہے کہ جو ایک ماخذ والے ایک امت ہیں وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور پہلے ایک امت کے ہوتے ہوئے بھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا پانی نہیں پی سکتا تھا۔ اس میں سوچنے کا مقام ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ افسوس ہوتا ہے آج کے نام نہاد علماء پر جو اپنے بڑوں کے ترجموں کو غلط نہیں کہیں گے بلکہ اس کے دفاع میں اللہ کو غلط ثابت کر دیں گے، اور پھر دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم ہی حقیقی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم سچے اللہ کی فہم کو سمجھنے والے ہیں، اللہ کی کتاب کے دعوے دار ہم ہیں۔ ایسے کم عقلوں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ تو بہرحال اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہو گئے ہیں تو آپ کو اللہ کی کتاب سے ہدایت لینی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب میں جو وحی کی گئی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، یعنی آیتوں کے ذریعے اللہ کے کلام کو سمجھنا پڑے گا۔ تو غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے آپ بات نہیں سمجھ سکتے۔ تو دیکھیے اس آیت میں ہدایت کیا مل رہی ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور انہوں نے ہم سے الگ کر لیا۔ یہ اللہ الگ نہیں کر رہا، اللہ جدا نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو موسیٰ کی قوم تھی تو انہوں نے خود الگ کر لیا اپنے آپ کو۔ کس سے الگ کیا؟ اثنتا عشرتا اسباطا امما، اثنتا اس کا مادہ ثنا ہے، ثنا کہتے تعریف کو، تمہارا تعریفی، عشرتاً ایک معاشرہ، اسباطا امما پھیلا ہوا ماخذ والا، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے حکم کیا، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب وہ طلب کرے
تم سے، قوم ہو اس کی قوم، انضرب یہ کہ بیان کر دو، بیاساک الحجر اپنے سہارے کو جو سخت رکاوٹ ہے، فام بجست بس اس سے پھوٹ نکلے گا، اس سے جاری ہو جائے گا، من حسنتا عشرتا عینن یعنی اس سے تمہارا تعریفی معاشرہ دیکھنے والا، قد علما یقینی جان لیا، کل اناسن ہر ایک انسیت والے نے، مشربہم اپنا سیراب ہونا، وذللنا اور سایہ ہو گیا ہم سے، علیہم الغمامہ ان پر بوجھ اٹھانے کا، غمم کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے بادل کو، سیاہ بادل جو پانی برسا دیتا ہے، اس لیے ابر اس کو کہا جا سکتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ یعنی ہم نے نازل کیا ان پر خاص احسان اور باعث تسلی، کلوا من طیبات ما رزقناکم حاصل کر کے برتو پسندیدگی سے جو ہم نے تمہیں سامان نشوونما دیا، وما ظلمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا اور لیکن وہ ہیں، انفسہم اپنی نفسیات کو، یظلمون ظلم کرنے والے۔ تو یہ میں نے لفظی ترجمہ بتایا، اب اس آیت میں جو خاص ہدایت مل رہی اس کو سمجھیں کہ انہوں نے یعنی موسیٰ کے قوم نے جو پھیلے ہوئے طریقہ کار سے تعریفی معاشرہ تھا، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ایک بہترین معاشرہ تھا اللہ کی فرما برداری والا، لوگ مکمل فرما بردار تھے، فراوانی حاصل تھی، جنت کا ماحول تھا، سب کچھ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کیا، اس میں تعویلیں گھڑنی شروع کی، اور اللہ کی کتاب کے نام پر غیر اللہ کی کتاب سامنے لے آئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے ایک ماخذ جو پھیلا ہوا تھا تعریفی معاشرے والا، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اپنے آپ کو قطع کر لیا، کاٹ ڈالا، الگ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکم کیا موسیٰ کی طرف، موسیٰ کو وحی دیا، موسیٰ کی طرف حکم کیا، کب؟ جب اس کی قوم نے اس سے طلب کیا، یہاں پانی طلب کرنے کی بات کہیں بھی نہیں ہے، اذ استسقاہ جو لفظ ہے تو از جب آتا ہے تو وہ بات ہو رہی تھی کہ کس کی بات چل رہی اس کو سمجھا جائے، اور تسقاہ کا مادہ سقی ہے جس کا مطلب یہ لوگ ایسے پلانا کہتے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھانے والے کو یہ لوگ مشکی بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں استسقاء کہتے ہیں طلب کرنے کو۔ تو جب اس سے طلب کیا قوم ہو اس کی قوم نے، تو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کیا طلب کیا تھا؟ کیا پانی مانگا تھا؟ وہ نظام مانگا تھا کہ بھائی چلو ہم نے اگر تعریفی معاشرے کو الگ کر دیا ہے، کاٹ ڈالا، تو تم بتاؤ وہ معاشرہ کیا ہے۔ تو جب اس نے طلب کیا موسیٰ کے قوم نے، تو پھر اللہ نے کہا کہ بیان کر دو تم اپنا وہ سہارا جو سخت رکاوٹ ہے، سہارے کو جو سخت رکاوٹ ہے، کیونکہ موسیٰ خالصتاً اللہ کی کتاب کے سہارے تھے، اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے پتھر کی طرح سخت بنا رکھا تھا۔ الحجر لفظ، حجر کہتے ہیں پتھر کو، یعنی سخت رکاوٹ کو، اور عصا کہتے ہیں اس سہارے کو جس کے سہارے لوگ چلتے ہیں، یعنی اس بوڑھے شخص کی لاٹھی کو جس ڈنڈے کے سہارے وہ چلتا ہے اس کو بھی عصا کہا جاتا ہے۔ تو بیان کر دو تم اپنے سہارے کو جو سخت رکاوٹ ہو۔ آپ آج بھی مسلم قوم کا حال دیکھ لیں، آج اس مسلمان قوم نے جو اللہ کو مانتی ہے اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب بھی مانتی ہے، مکمل بھی مانتی ہے، عملی طور پر اس کا انکار کر رکھا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو ایک سخت رکاوٹ کے تلے دبا رکھا ہے کہ خالص اللہ کی بات نہیں کرنا جب تک اس میں سایہ اربع یا سایہ ستہ کی بات نہ کر لو، سنت کے نام پر کچھ اور نہ دے دو، حدیث کے نام پر من گھڑت کتابیں نہ دے دو، اماموں کے اقوال کے نام پر غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کرو۔ تو انہوں نے ایک سخت رکاوٹ بنا رکھا کہ اللہ کی کتاب کے اوپر خالص عمل کیا جائے۔ تو ایسا ہی موسیٰ کو بھی اللہ نے وحی کیا تھا کہ جب تمہاری قوم تم سے طلب کر رہی ہے تو اب بیان کر دو، واضح کر دو تم اپنا اس سہارے کو جس کو انہوں نے پتھر کی طرح سخت بنا رکھا ہے، تو اس سے پھوٹ پڑے گا تمہارا تعریفی معاشرہ دیکھنے والا۔ جب واقعی اس کتاب کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس عمل کو آپ جاری کر دیں گے، فرما برداری کے عمل کو جاری کریں گے،
تو ہوگا کیا کہ وہ جو تعریفی معاشرہ اللہ نے تمہیں دے رکھا تھا دیکھنے والا، وہ پھر جاری ہو جائے گا، پھر سے پھوٹ نکلے گا۔ اور ایسا کیوں ہوگا کہ یقینی ہر ایک انسیت والے نے اپنا سیراب ہونا جان لیا۔ تو جو انسیت رکھتا ہے، جو لگاؤ رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مکمل عمل کر کے جو اللہ نے ہمیں معاشرہ دیا ایسا معاشرہ قائم کریں، تو یہ انسیت والے لوگ ہی طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جن کے اندر جنون ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، یا جو ملاوٹ کرنے والے ہوتے ہیں یعنی مشرک ہوتے ہیں، یا انکار کرنے والے یعنی کافر ہوتے ہیں، یا وہ بگاڑ پیدا کرنے والے فاسق ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کہاں سے ہمیں سیراب ہونا ہے، کہاں سے ہمیں ہدایت لینی ہے۔ انسیت والے ہمیشہ سیراب ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے ہدایت لینی ہے۔ تو یقینی جان لیا ہر ایک انسیت والوں نے اپنا سیراب ہونا۔ تو جو اس قوم میں اس طرح کی خواہش رکھتے تھے، اچھے افراد تھے، انسیت والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ویسا ہی معاشرہ جاری ہو جائے جیسا اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر جان لیا، انہیں یہ علم ہو گیا کہ کہاں سے سیرابی حاصل کرنی ہے، کہاں سے ہدایت لینی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ غالب بوجھ اٹھانے سے ان پر ہم نے آسودگی دیا۔ تو یہ جو وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ انہوں نے کہا کہ ہم نے سایہ کیا ان پر ابر کا، تو یہ ابر کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ جب اس طرح غالب بوجھ اٹھایا آپ نے تو وہ ان پر آسودگی لے آیا۔ سایہ لے آیا، سایہ کا کیا مطلب ہے؟ آسودگی دینا۔ جیسے کہتے ہیں تمہارے سر پر باپ کا سایہ قائم ہے، تو وہ کوئی باپ اوپر کھڑا ہو کر سایہ نہیں دے رہا ہوتا دیوار کی طرف، چھت کی طرح، ہر معاملے میں اس کا اتنا مددگار ہوتا ہے کہ کہتے ہیں باپ کا سایہ برقرار ہے۔ تو ایسے ہی اچھے معاشرے میں ایک رہنما بھی اپنے قوم کے لیے سایہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب ایک ایسا نظام دے دیا جائے جس سے تمام افراد کے فائدے ہوں، عوام بھی خوشحال ہو جائے، کسی کو معاش کی فکر نہ رہے، کسی کو حالات کی فکر نہ رہے، خوف اور حزن نہ رہے، تو وہ بھی سایہ فگن ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا کہ جو غالب بوجھ اٹھانے سے ان پر ہم نے آسودگی دیا۔ جب انہوں نے اس اللہ کی کتاب کے احکامات کی فرما برداری کا بوجھ اٹھایا تو انہیں آسودگی بھی حاصل ہو گئی۔ اور یہ کیسے؟ وہ اللہ خود اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی ہم نے ان پر سامنے لے آیا من و سلوہ۔ من کہا جاتا ہے احسان کو، اور المن یعنی خاص احسان۔ خاص احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب دی، اس سے ہدایت لو۔ والسلوہ کیا ہے کہ باعث تسلی، جب آپ کتاب سے ہدایت کو سمجھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوگا، اس کو باعث تسلی کہا گیا۔ تو ان پر سامنے ہم لے آئے خاص احسان اور باعث تسلی۔ اس سے ہوا کیا پھر کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا کہ جو سامان نشوونما ہم نے تمہیں دیا ہے پسندیدگی سے حاصل کر کے برتو۔ تو اللہ نے جتنا سامان نشوونما دیا ہے آپ کو پسندیدگی سے حاصل کر کے برتنا ہے، استعمال کرنا، اپنے استعمال میں لانا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا نظام نافذ ہوگا، ورنہ یہاں تو چند افراد قابض ہیں، وہ اللہ کے رزق سے آپ کو فائدہ اٹھانے ہی نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں جو نظام آج کل دنیا میں چل رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام، اس سرمایہ دار تمام رزق پر قابض ہو گئے، اور پھر وہ آپ کو حاصل کر کے استعمال کرنے کے لیے ان کی منمانی شرائط کو ماننا پڑتا ہے، اس کے تحت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ کو اتنا ہی دیا جاتا ہے کہ بس آپ اگلے دن کے لیے پھر محتاج ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا سرکشی والا چکر ہے، شیطانی چکر ہے کہ جس سے آپ کا بہترین معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو سامان نشوونما ہم نے تمہیں دیا ہے پسندیدگی سے حاصل کر کے استعمال کرو۔ اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ واضح کر دے رہا ہے کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اللہ آج بھی انسانوں پر ظلم نہیں کر رہا۔ اگر آج انسان کہیں بھوک افلاس سے مر رہا ہے، کہیں بدامنی کا شکار ہے، کہیں دہشت گردی کا شکار ہے، کہیں خوف اور حزن کا شکار ہے، کہیں معاشی پریشانی کا شکار ہے، کہیں معاشرتی بدحالی کا شکار ہے، تو یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے احکامات کی اتباع کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ روزانہ 2 وقت صلات میں اللہ کے احکامات کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھو، اور پھر وآتوا الزکوٰۃ یعنی اس کو اپنے عمل سے فروغ دو تاکہ وہ نتائج ملے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو ہم نے صلات کو تو نماز بنا کے پڑھنا شروع کر دیا،
اور زکوٰۃ کو سالانہ 2.5% بنا دیا، تو وہ نتیجہ کہاں سے ملے گا جو اللہ دینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہم نے ظلم نہیں کیا ہے، ہوا کیا ہے، لیکن وہ خود اپنی نفسیات پر ظلم کرنے والے، جن لوگوں نے اللہ کے احکامات میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر دی ہے، جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بغیر سمجھ نہیں سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، تو وہ اپنی نفسیات پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو اپنی ہدایت کی کتاب دے رکھی ہے، اور اللہ نے سمجھنے کے لیے یہ بھی بتایا کہ تم اس میں تفکر کرو، تدبر کرو، عقل استعمال کرو۔ اللہ مختلف الفاظ سے جھنجھوڑتا ہے کہ ہم نے تمہیں مغز نہیں دیا ہے، کیا تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ تو اللہ تو مختلف الفاظ سے جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن یہ ہم ہیں کہ اپنی نفسیات پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھتے اور نہ اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب تک آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے، اللہ کی ہدایات کو خالص اللہ سے نہیں سمجھیں گے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جب تک غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے رہیں گے، تو آپ ہی ظالم ہوں گے، کیونکہ اللہ نے تو واضح طور پر دے رکھا ہے اور بتا بھی دیا کہ میں حکم اور تفصیل دونوں دے رہا ہوں۔ لیکن یہاں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ نے حکم دے دیا، تفصیل نہیں دیا، تفصیل کے لیے اب سایہ اربع کھول لو یا سایہ ستہ کھول لو۔ تو یہ ظلم آپ کر رہے ہیں، آپ کے علماء کر رہے ہیں، آپ کی قوم کر رہی ہے جو اللہ کی ہدایت کی طرف آنے نہیں چاہتی۔ تو اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، ظلم آپ خود اپنی نفسیات پر کر رہے ہیں۔ تو جب تک اپنے آپ پر ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی جب تک آپ اللہ کے کلام میں شرک کرتے رہیں گے، جب تک آپ خالصتاً اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار نہیں کریں گے، یاد رکھیے اس وقت تک آپ کو تعریفی معاشرہ دیکھنے والا ہرگز نہیں ملے گا۔ قرآن کے نظام کے تحت اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کر کے آپ ایک ایسا نظام نافذ کر سکتے ہیں جو انتہائی تعریفی معاشرتی معاشرہ ہوگا، اور دنیا اسے دیکھے گی اور وہ خواہش کرے گی کہ ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے۔ تو یہ جو انہوں نے روایتی ترجمے سے بنا رکھا ہے کہ ایک قوم میں 12 قبیلے بھی بنا رکھے ہیں، اور پھر قبیلے کو بھی اتنی سخت دشمنی میں ڈالا ہوا کہ ایک دوسرے کے گھاٹ سے پانی تک نہیں پی سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چشمہ بھی کیسے پھوٹ رہا ہے، ایک لاٹھی مارنے سے، اور چشمے 12 ہی پھوٹ رہے ہیں کیونکہ 12 قبیلے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ کیا کہانی بنایا، کیا افسانہ بنایا! کاش لوگ سمجھیں، عقل استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، اللہ کی ہدایات کو بھی دیکھیں، اور پھر جب مطمئن ہو جائے پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ نے اللہ کی ہدایات کو سمجھ لیا، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے کہ فم بجسس من حسنۃ عشرۃ عینا آپ بھی دیکھ لیں گے۔ ایسا معاشرہ جب آپ قائم کریں گے، تو وہ نظام جب آپ قائم کریں گے، تو اسی سے آپ کا تعریفی معاشرہ دیکھنے والا پھوٹ نکلے گا، ظاہر ہو جائے گا، نمایاں ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک نہ کریں۔ تو امید ہے کہ ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا، اور آیت کی وضاحت بھی میں نے اچھی طرح سے کر دیا، لفظی ترجمہ بھی بتا دیا اور جملے میں بھی بتا دیا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو کہ بات یہاں سمجھ میں نہیں آئی، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔